السلام علیکم۔ تو آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، دنیا میں بہت سی موویز بنائی جا چکی ہیں جس میں خطرناک دکھنے والے سمندری لٹیروں کو دکھایا جاتا ہے، اور فلموں میں ان پائریٹس کو دیکھ کر زیادہ تر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ کہانیاں محض فرضی ہوں گی اور جن کا دور دور تک سچائی سے کوئی ناطا نہیں ہوگا۔ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ جس طرح کے سمندری لٹیرے ہمیں فلموں میں دکھائے جاتے ہیں، اسی طرح کے خطرناک لٹیرے سچ میں ہوا کرتے تھے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے 10 لٹیروں کی کہانیاں۔ نمبر 10 پر آتے ہیں ہنری مورگن۔ ہنری مورگن یا کیپٹن مورگن کو دنیا کا بہترین سمندری لٹیرا مانا جاتا ہے۔ اپنے زمانے میں ان کا خوف اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ ان کا نام سن کے ہی کانپنے لگتے تھے۔ حتیٰ کہ کیپٹن مورگن کے شروعاتی زندگی کی جانکاری ہمیں کسی بھی جگہ سے نہیں ملتی، لیکن کچھ سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا جنم 1635 میں ویلز میں ہوا تھا۔ وہ ایک ویلز پرویٹیر ہوا کرتے تھے جس کو انگریز سرکار سے اسپین کے جہازوں کو لوٹنے کا لائسنس ملا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1663 سے لے کر 1674 کے درمیان اس نے کئی جہازوں کو لوٹا اور کئی اسپین کے شہروں پر اپنا قبضہ کیا، اور جس ٹاؤن کو وہ اپنا شکار بناتا اس ٹاؤن کو نیست و نابود کر دیتا۔ اسی طرح سے لوٹ پاٹ کرتے کرتے وہ سن 1674 میں جمیکا چلا گیا، جہاں پر اس نے ایک گورنر کے روپ میں اپنی پوری کی پوری زندگی گزاری۔ نمبر 9، تھامس ٹیو۔ تھامس ٹیو ایک مشہور سمندری لٹیرا تھا جس نے 17ویں صدی میں اپنی لوٹ پاٹ سے بے انتہا خوف مچایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا جنم سن 1649 میں انگلینڈ میں ہوا تھا، اور اپنے کیریئر کی شروعات اس نے بھی پرائیویٹیر کے طور پر ہی کی تھی، اور کچھ سال انگریزوں کے لیے کام کر کے اس کے بعد وہ ایک سمندری لٹیرا بن گیا تھا۔ اس کو بڑے خزانے میں دلچسپی تھی، وہ بڑے بڑے خزانے لوٹا کرتا تھا، اور ایسے ہی وہ لمبے لمبے سفر کیا کرتا تھا سمندروں میں۔ سن 1693 میں ریڈ سی کے اندر اس نے ایک انڈین جہاز کو لوٹا جو کہ انڈیا سے ترکی جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس جہاز میں 300 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن تھامس کے حملہ کرتے ہی سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس جہاز سے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خزانہ لوٹا تھا جس کی قیمت تقریباً 1,00,000 پاؤنڈ تھی۔ اسی طرح سے سن 1695 میں اس نے مغلوں کے 25 جہازوں کے بیڑوں پر بھی حملہ کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس حملے میں اس کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ تھامس سمندری لٹیروں کا ایک آئیڈیل بن چکا تھا، اور اس کو دیکھ دیکھ کر کافی سارے نیو لڑکے سمندری لٹیرے بن رہے تھے۔ نمبر 8، ہنری ایوری۔ دوستو، ہنری ایوری ایک ایسا سمندری لٹیرا تھا جس کو سمندری لٹیروں کا راجا کہا جاتا تھا۔ ہنری اپنی پوری زندگی میں نہ تو کبھی پکڑ میں آیا اور نہ ہی کسی کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ چالاک سمندری لٹیروں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہنری کا جنم سن 1659 میں انگلینڈ میں ہوا۔ اس نے اپنی زندگی کی شروعات انگلینڈ کی نیوی میں کام کرتے ہوئے کی، اور یہ نوکری اس کو کچھ خاص پسند نہیں آئی، اس لیے وہ سمندری لٹیرا بن گیا۔ ہنری نے سن 1695 میں مغلوں کے 25 جہازوں کے بیڑوں پر حملہ کر دیا تھا جو کہ مکہ کے سفر پر نکلا ہوا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتا دیں کہ یہ وہی سمندری حملہ تھا جس میں تھامس ٹیو کی موت ہو گئی تھی، اور ہنری اس لوٹ پاٹ میں بچ کے نکلنے اور 6,00,000 پاؤنڈ کا خزانہ لوٹنے میں کامیاب رہا، اور آج کے حساب کے مطابق اس خزانے کی قیمت تقریباً 92 ملین پاؤنڈ تھی۔ اور اس خزانے کو لوٹنے کے بعد ہنری ایک دم سے کہیں غائب سا ہو گیا، اور اس کے بعد سے اس کو کہیں بھی ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ نمبر 7، ولیم کیڈ۔ دوستو، ولیم کیڈ 17ویں صدی کا ایک مشہور سمندری لٹیرا تھا جس کا جنم 1655 میں اسکاٹ لینڈ میں ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ شروعات میں وہ ایک پرائیویٹیر ہوا کرتا تھا جس کو انگریز سرکار نے فرانسیسی جہازوں کو لوٹنے اور تباہ کرنے کا لائسنس دیا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ کام سرکار کے لیے کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اس کام میں مزہ آنے لگا، اور کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد وہ ایک خطرناک سمندری لٹیرا بن گیا۔ ایک لٹیرے کے روپ میں اس نے بڑی بڑی چوریوں کو انجام دیا، اور بہت تھوڑے سے وقت میں وہ مشہور ہو گیا،
اور حتیٰ کہ 1701 میں انگریز سرکار نے اس کو گرفتار کیا اور پھانسی پر لگا دیا۔ نمبر 6 ایڈورڈ ڈیچ۔ ایڈورڈ ڈیچ کو اپنے وقت کا خطرناک اور خونخوار لٹیرا مانا جاتا ہے۔ اس کا جنم انگلینڈ میں 1680 میں ہوا۔ لوگ اس کو بلیک بیئرڈ کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے وہ لٹیرا نہیں تھا بلکہ سرکار کے لیے ہی کام کیا کرتا تھا، اور کئی ساری جنگوں کے دوران اس نے فرانسیسی جہازوں کو پکڑنے میں سرکار کی کافی مدد بھی کی، اور یہ بھلائی کی زندگی اس کو زیادہ دنوں تک نہیں راس آئی اور وہ نوکری چھوڑ کر ایک سمندری لٹیرا بن گیا۔ ایک لٹیرا بن کے اس نے دنیا میں بہت نام کمایا، اور اس کا خوف ایسا تھا کہ لوگ اس کا نام سن کے ہی گھبرایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پائرٹس آف دی کریبین میں بلیک بیئرڈ نامی کریکٹر ایڈورڈ ڈیچ سے انسپائر ہو کر ہی بنایا گیا تھا۔ نمبر 5 کیلیکو جیک۔ کیوکا جیک ایک خطرناک اور شاطر سمندری لٹیرا تھا جو کہ کیوبا اور بائیماس کے سمندروں میں راج کیا کرتا تھا۔ اس کا جنم 1882 میں انگلینڈ کے اندر ہوا تھا، اور اس کا اصلی نام جان ریکم تھا۔ یوں تو جیک اپنے تیز اور شاطر دماغ کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور تھا۔ ایک چیز جس نے اس کو کافی مشہور کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کرو میں 2 لڑکیاں بھی شامل کی ہوئی تھیں، جو کہ ایک انوکھی سی بات تھی۔ میری ریڈ اور اینی بونی ان دونوں کے نام تھے۔ یہ لڑکیوں میں سب سے فیمس پائرٹس مانی جاتی ہیں۔ اس وقت کسی لڑکی کا اور لٹیروں کے جہاز پر ہونا ایک انوکھی بات تھی۔ ایسے میں جیک کے جہاز پر 2 عورتوں کا ہونا انتہائی دلچسپ تھا۔ نمبر 4 فرانسس ڈریک۔ یہ صرف ایک لٹیرا ہی نہیں بلکہ پولیٹیشین، پرائیویٹئر، ایکسپلورر، نیوی آفیسر اور ایک نامی گرامی پولیٹیشین بھی تھا۔ یہ 1540 میں انگلینڈ کے اندر پیدا ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے اندر سمندری جہازوں کو چلانے کی زبردست قابلیت تھی، اور اسی اسکل کے چلتے وہ انگریز سرکار کے لیے پرائیویٹئر بن گیا تھا۔ انگریز سرکار نے اسے اسپین کے جہازوں کو لوٹنے اور نیست و نابود کرنے کا کام سونپا تھا، اور وہ کافی سالوں تک یہی کام کرتا رہا۔ ایک طرف انگلینڈ کے لوگوں کی نظر میں وہ ایک ہیرو بن چکا تھا، وہیں پر اسپین کی نظر میں وہ ایک سمندری لٹیرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور اسپین کی سرکار اس سے اتنا تنگ آ گئی تھی کہ ایک بار انہوں نے 20,000 گولڈ کوئن کا انعام بھی رکھا اس پر۔ اس کے بعد بھی فرانسس کئی سالوں تک اپنے لگاتار حملوں کی بدولت اسپین کے جہازوں کو نیست و نابود کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ 1596 میں جب اس کی موت ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے اسے سمندر کے حوالے کر دیا۔ نمبر 3 اینی بونی اور میری ریڈ۔ دوستو، بات جب سمندری لٹیروں کی ہوتی ہے تو کسی بھی عورت کا نام ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ سمندری لٹیرے صرف اور صرف مرد ہوا کرتے تھے، حالانکہ سچ یہ ہے کہ سارے کے سارے لٹیرے مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اور دوستو، اینی بونی اور میری ریڈ ان لٹیروں میں سے ایک تھیں۔ اینی بینی آئرش اور میری ریڈ انگلینڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں کیلیکو جیک، جو کہ اس وقت کا بہت ہی مشہور سمندری لٹیرا تھا، اس کی کرو ممبر ہوا کرتی تھی، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ یہ عورتیں تھیں لیکن بڑے بڑے ان کی چالاکی کے سامنے مان پڑ جاتے تھے، اسی لیے ہی دنیا میں ان کو ایک چالاک اور عیار عورت کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ نمبر 2 آلویز ڈیولز۔ یہ ایک ایسا لٹیرا تھا جس کا لٹیروں کی دنیا میں سب سے شارٹ وقت گزرا۔ ڈیولز کا جنم 1990 میں ویلز میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے شروعاتی 28 سال ایک شریف آدمی اور ایک محنتی آدمی کے روپ میں گزارے تھے، لیکن اس کی لائف میں کچھ ایسے بدلاؤ آئے کہ وہ ایک سمندری لٹیرا بن گیا۔ لیکن بدقسمتی سے لٹیرا بننے کے 11 مہینے بعد ہی اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن اسی 11 مہینوں میں اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ تاریخ میں اس کا نام گولڈن حروف کے ساتھ لکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی شارٹ سے ٹرم میں اس نے انگریزوں اور فرانسیوں کے 15 جہازوں پر اپنا قبضہ کیا تھا، اسی لیے ہی اس کا نام سب سے مشہور پائرٹس میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جیک وارڈ۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں ایک ایسا خونخوار پائرٹ ہوا کرتا تھا جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپنے لگتے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ سمندر کے جس حصے پہ اس لٹیرے کا بسیرا ہوا کرتا تھا وہاں سے کوئی گزرنے تک کی ہمت نہیں کیا کرتا تھا۔ اصل میں جس لٹیرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام جیک وارڈ تھا اور پائرٹس آف دی کریبین مووی میں جیک سپیرو کا کردار اسی سے اخذ کردہ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اور اس جیسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں اور لائک اور سبسکرائب نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔